وہ پچھلی بار وہ لطیفہ سنایا سی میں چاند والا، وہ میرا خیال ہے نا سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ میں وہ تھوڑا سا ایک لطیفہ ہے، شاید ہنسی نہ آپ لوگوں کو، لیکن اگر یہ سمجھ جائیں تو آپ کے آنے والی تمام نسلیں سنور سکتی ہیں۔ چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 7-8 سائنسدان تھے اور ایک گریٹ نام کا کتا بھی موجود تھا بیچ میں۔ تو پوری دنیا میں جب یہ خبر پھیلی کہ جناب سائنسدان چاند پہ جا رہے ہیں اور ایک کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، سائنس ترقی کر گئی ہے، لوگوں نے ڈھول پیٹے، جشن منائے۔ یہ لئیے بھکر کا ایک بابا تھا، ان پڑھ سا بیچارہ، وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، چاند پہ نہ پہنچے۔ لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ وہ کہا نہیں۔ اچھا اسے جڑے سائنسدان جا رہے ہیں وہ تہاڈے نے؟ کہتے نہیں۔ اسے جڑا فیول ہے وہ تہاڈا ہے؟ کہتے نہیں۔ اسے جڑا گریٹ نامی کتا جا رہے ہیں وہ تہاڈا ہے؟ کہتے نہیں جی وہ بھی میرا نہیں۔ بابا جی تینوں مسئلہ کی ہے، کی تکلیف ہے تانوں؟ وہ بابا بڑے کاری دی گل کر گیا، کہندا ہے خدا نہ خواستہ یہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے، زمین سے جا رہی ہے نا، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، استقبال کرنے آئی بھی ہوتی ہے، اور پھر کہتا ہے 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ جب وہ کشکول لے کے بھیک مانگتے ہیں نا اقوام عالم کے سامنے تو پوری دنیا آپ کو بیکاری سمجھتی ہے۔ جب وہ خالصتان کی لسٹیں بیچتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو بکاؤ مال سمجھتی ہے۔ جب وہ قوم کی بیٹیاں بیچتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو دلال سمجھتی ہے۔ لیکن جب طیب اردگان جا کے اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے نا تو پوری دنیا ترکوں کو غیرت مند قوم سمجھتی ہے۔ پلس پوائنٹ تھا ہمارے یہ جو اوپر الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس کہ جب سٹیزن شپ ایکٹ کے مخالف تحریکیں پورے بھارت کا مسلمان نکلا تھا، آپ انہیں پاکستان کا پرچم تھما سکتے تھے اور ایک نئے پاکستان ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ ریاست کی ایک امید کی کرن آپ بیدار کر سکتے تھے، لیکن ان الو کے پٹھوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے وہ اتنی بڑی تحریک ضائع کر دی ہے کہ اگر اس کا 1% بھی پاکستان کے کسی صوبے میں ہوتا تو آج وہ صوبہ پاکستان سے علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہندوستان نے وہ پروپیگنڈا کرنا تھا۔ یہ الو کے پٹھے کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بلکہ اگر کوئی آزاد پشتونستان کی بات کرتا ہے تو اس کی راہ بھی ہموار کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ 2-4 نوجوان اگر اپنے حق کے لیے نکلیں گے انہیں وہ لتر ماریں گے یہ کہ وہ آپ کے ملک سے بیزار ہو جائیں گے۔ ہم نے حد الوسع کوشش کی جا کے اپنے KPK کے دوستوں کو بتائیں کہ یار یہ پاکستان ان لوگوں کے باپ کا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا ہے جن لوگوں نے 1948 میں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا، یہ تمہارے باپ دادا کے جنہوں نے جہاد افغانستان میں رشیا کو ترکمانستان، تاجکستان، کرگستان، قزاقستان میں توڑ مڑوڑ کے سپر پاور کو واپس پھینکا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر حاوی ہیں پچھلے 70 سالوں سے، یہ ایسے غلام ہیں کہ ہمارے لیے جہاد وہی جائز ہے جس میں امریکہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ امریکہ کہے کہ یہ جہاد ہے تو جہاد، امریکہ کہے دہشت گردی تو دہشت گردی۔ جس نے ہمارے عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جرمنی میں جا کے کوئی پینٹ کوٹ پہن کے ہی مارا تھا نا، شلوار قمیض پہن کے یا پراپر حلیہ بنا کے جاتے تو وہ تو قریب نہ نیڑے نہ لگنے دیتا۔ آپ کو کبھی کبھار کلین شیو بھی کرنی پڑے، گھس جائیں ان میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ مصلحتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، آپ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے، آپ نے فلاں بندے سے ہاتھ ملایا، اس کا تعلق تو فلاں مذہب کے ساتھ تھا۔ بھائی شکر ہے اس قوم کو ارطغرل نصیب ہو گیا، ارطغرل اپنے دشمن سے ہاتھ بھی ملاتا تھا، اگلی ملاقات پہ گلے بھی ملتا تھا، اس سے اگلی ملاقات پہ اسے کھانے پہ دعوت بھی دیتا تھا، پھر ارطغرل اسے اپنی وہ بکریاں بھی بیچتا تھا، قالینیں بھی بیچتا تھا، پھر جا کے گلا بھی کاٹ آتا تھا۔ تو آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو کہ کچھ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے یا ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو گھسنا پڑے گا کفار کی صفوں میں، آپ کو ہر جگہ پہ اپنا ایک سٹرونگ ہولڈ بنانا پڑے گا، اس کے بعد جا کے اسلام کا پرچم اس کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ یہ جاسوسی کیوں، اس کا ایک پورا
मैकेनिज्म है। जब ये हमारे स्टेक होल्डर्स कुछ नहीं करे तो हमें करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स ने तो लिस्टें बेचनी थी जाके, स्टेक होल्डर्स ने तो किस तरीके से कश्मीर को बेचा, स्टेक होल्डर्स ने तो किस तरीके से मतलब कौम की बेटियों को बेचा। अब जब वो कुछ नहीं करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है, हमने तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए हुए हैं कि बांग्लादेश पे काम करो कि किस तरीके से बांग्लादेश की ऑपोजिशन, जब बंगाली के कोर्स करने लग गए हमारे तंजीम के नौजवान कि किस तरीके से वहाँ की ऑपोजिशन जमातें जो मजहबी जमातें हैं उनको पाकिस्तान की फेवर में दोबारा किया जा सके, किस तरीके से जूनागढ़ में दोबारा आज़ादी की तहरीक चली जा सकती है। जो लोग आज हिंदुस्तान से बेजार हैं, ये तब तक हम लोग हकीकी मायनों में खुद मुख्तार रियासत नहीं हो सकते जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद ना हो। हम कहते हैं अमेरिका को, भारत को, इन रियासतों को तुमने भाई बनाना है, बना लो, बाप ना बनाओ। फॉरेन पॉलिसी का एक मकसद होता है, देयर इज हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप, कि बराबरी की सतह पे बात करो। पाकिस्तान जब बना था तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब अपना कोई नुमाइंदा भेजा बरतानिया में तो कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा, उसके बराबर का बंदा नहीं, सेक्रेटरी लेवल का बंदा इस्तकबाल करने आया। तो जब बरतानिया का कोई वजीर इधर आता है तो कायदे आज़म कोई बहुत ही क्लर्क लेवल के बंदे को भेजते हैं कि जाओ फूलों का गुलदस्ता भी ना दो और कारपेट भी ना लगाओ, और उसे बोला आओ। ये होती है बराबरी की सतह पे बात करना। खाने को कख भी नहीं था हमारे पास, लेकिन बराबरी की सतह पे बात की जाती थी। तभी उनका सफ़ीर आता था तो पूरा झुक के अपनी अर्ज़दाद मलका बरतानिया की पेश करता था कायदे आज़म को। क्या वजह थी? कि वो करप्शन नहीं करते थे, वो भीख नहीं मांगते थे अक़वाम आलम से। ये फ़र्क है कौमों में। तो दुनिया का उम्मीदों का मरकज़ और महवर आपका मुल्क पाकिस्तान था। अब वो उम्मीदों का रुख तुर्की की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें खुशी है तैयब अर्दगान अच्छा आदमी है, लेकिन उससे ज्यादा गम इस बात का है कि कभी ये फख्र हासिल था कि मीरे कारवां हम हैं, लुटे फिर काफिले ऐसे कि इतराया नहीं जाता।